आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा परवीन, यहाँ से हम आज बुक 1 जो है ग्लो वाली, मैंने उसका पीडीएफ भी आपको दिया है और उसका लेसन नंबर 1 हम जी पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा जी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ग्रामर को जी ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं लूंगी, थोड़ा लाइट रखूंगी क्योंकि आपको अभी नहीं आती ना। थोड़ा उसको जी मैं जो लाइट रखूंगी तो वो आपको फिर उसको रखना पड़ेगा याद, सही है। जी हार्ड इंशाल्लाह। नहीं करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से समझा रहे। हाँ, तो मेरे इंशाल्लाह अल्फाज अल्फाज नहीं है उस्ताद, आपके लिए मैं क्या बोलूं, सिर्फ आपके हक में दुआ कर सकती हूँ बस। अल्लाह हाँ ताला आपके आ, हर मामले में अल्लाह ताला की मदद फरमाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप दुआ करते रहिए इंशाल्लाह, और मैं आपको पढ़ाती रहूंगी क्योंकि दुआओं से ही सब बेड़े पार होते हैं ना। मेरे पास जी भी वक्त में बरकत होगी, आपके पास भी इंशाल्लाह आसानियां होंगी। आप कौन सी सिटी में इंडिया में? आपकी आवाज से लग रहा है इंडिया में आप। मैं यहाँ इंडिया तेलंगाना। आप कहाँ से हैं आप? मैं तो कनाडा में हूँ ना, अच्छा, मेरे तो पास दिन के इंडिया में हाँ, हैदराबाद सिटी आपको आइडिया है? पता है सब पता है। हम्म, हाँ, तो हैदराबाद के करीब के शहर में रहती मैं। हाँ तो आपका एक्सेंट भी हैदराबादी है थोड़ा। अच्छा सही है, तो हम शुरू करते हैं टाइम जाया किए बगैर। मैं आपसे बुक शेयर करती हूँ इंशाल्लाह, फिर जी पढ़ते हैं हम। शेयर स्क्रीन मैं अलग से पढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हाँ आपने कहा है, आपने तो नहीं कहा लेकिन मेरा दिल चाह के मैं आपकी शौक को देखते हुए पढ़ाऊँ आपको, सही है। से मैं कितनी खुश हूँ आपको नहीं बता सकती उस्तादा जी। हाँ मुझे पता है, मुझे थोड़ा सा आप अपने अल्हम्दुलिल्लाह, चले, मैं मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बाद में बात कर लेंगे, पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए पढ़िए, अद्दर्सुल अव्वलु, ठीक है ना। अद्दर्सुल अव्वल। हाँ, दर्स होता है लेसन, सबक, ठीक है। लेसन लेसन तो हम बोलते हैं लेसन 1 लेसन 2, पता है ना, इतनी जी इंग्लिश तो आती है ना लेसन। और जी अव्वल जी। का मतलब होता है 1। हम्म। हाँ, कोई बच्चा अव्वल आया, सेकंड आया, बोलते हैं ना, थर्ड आया तो अव्वल बोलते हैं जी ना, फर्स्ट आया। अच्छा, फिर हमने ये इस दफा का जो टॉपिक है लेसन 1 का, वो है हाजा। हाजा, ठीक है ना। हाजा जी जो है ये नाउन है। सबसे पहले क्या है, नाउन कहूं या इस्म कहूं? आपके लिए क्या आसान है, नाउन कहूं या इस्म कहूं? इस्म कहिए। इस्म कहूंगी, बिल्कुल इस्म कहूंगी मैं। और इस्म जो है, सबसे पहले हमने आज सबसे पहले जो स्टार्ट किया है वो इस्म से स्टार्ट किया है, और हम इस्म ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जी अद्दर्स भी क्या था, ये भी इस्म था, अल अव्वलु भी इस्म है, और हाजा भी इस्म है, ठीक है ना। अब जो जी इस्म होता है उसकी थोड़ी आगे से टाइप्स होती हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इस्म की पहचान कर लेते हैं कि इस्म जी को हम कैसे पहचानेंगे ना, कि ये इस्म है। मैं कह रही हूँ ये भी इस्म है, ये भी इस्म है, ये भी इस्म है। तो इस्म की पहचान ये होती है कि उसके ऊपर अलिफ लाम आता है, अल, और शुरू में अल आता है, और अल ना हो तो फिर तनवीन आती है। आप पढ़ सकती है ना उर्दू जो मैं जी लिख रही जी हूँ? पढ़ सकते। हाँ हाँ चलिए, अल्लाह का शुक्र अदा करें, इतना तो है। हाँ, तो अल आता है या तनवीन आती है। अब इस पे जी अल आ गया तो तनवीन नहीं आई, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। दोनों एक साथ नहीं आ सकते कि एक एक लफ्ज के ऊपर अलिफ लाम भी आ जाए और आगे तनवीन भी आ जाए। अदरसुन ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। जी तो या अल आएगा या तनवीन आएगी। यहाँ पर भी अल आया तो तनवीन नहीं आई, ठीक है। जी तो ये हो गई पहचान किसकी, इस्म की पहचान हो गई, क्या, अल और तनवीन। तनवीन जो होती है उसको यूं लिखा जाता है ऐसे करके, और अलिफ लाम तो ऐसे ही लिखा जाता है शुरू में, सही है। अल किताब, अदर्स, दोनों नाउन है। अच्छा, ये नाउन की पहचान है। जब भी आप देखें अलिफ लाम आ रहा है शुरू में या आखिर में तनवीन आ रही है, दोनों में से एक आएगा, किताबुन होगा या अल किताबु होगा, तो वो नाउन होगा, ठीक है। अब हाजिर, जी हाजा को मैंने नाउन कहा, क्या कहा है ना। हम्म तो अब इसको मैंने क्यों नाउन कहा, इसमें तो अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। हम्म
تو اسم یہ جو اسم ہوتا ہے اس کے آگے سب کیٹیگریز ہوتی ہیں, اس کے اندر اس کی برانچز ہوتی ہیں. جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا تو اس کا اسٹیم ہوتا ہے, اور پھر اسٹیم کے آگے کیا ہوتا ہے, اس کی برانچز ہوتی ہیں نا, اس کی شاخیں ہوتی ہیں جن پہ پھل لگتے ہیں, پھول لگتے ہیں. تو نون کی بھی کیا ہے, برانچز ہیں. تو یہ اس کی ایک برانچ ہے, اسم کی ایک برانچ ہے, اور اس کو کہتے ہیں اسم اشارہ. اسم اشارہ, اشارہ جو ہوتا ہے جیسے انگلش میں بھی یوز کرتے ہیں نا, دس دیٹ, اتنا پتا ہوگا نا, دس از اے بک اینڈ دیٹ از اے بک. پھر ہم دس کا پلورل دیز بناتے ہیں, دیٹ کا دوز بناتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ اسم اشارہ ہے, اسم اشارہ. تو چونکہ اس کے ساتھ میں نے اسم لگایا, یہ اس لیے یہ بھی اسم کے اندر ہی چلا جائے گا, اسی میں چلا جائے گا. یہ تو پہچان ہے نا جی, لیکن یہ اسم اشارہ اس کی اسم کی برانچ میں آ جائے گا. آپ نے اسم کو پہچان لیا, اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اسم کے اندر آگے وہ کیا ہے, کہاں فال کر رہا ہے, تو وہ اسم اشارہ ہے. تو اس کو کیا کہیں گے, بولیے. ہاذا. لیکن یہ ہے کیا, نون, اسم ہے, اور اسم کے اندر اشارہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اسم ضمیر بھی پڑھیں گے, اسم ضمیر بھی پڑھیں گے, اور ہم اور چیزیں بھی پڑھیں گے نا, اسم و استفہام بھی پڑھیں گے, بہت ساری چیزیں اسم کے اندر پڑھیں گے. لیکن یہ والا کیا ہے, اسم اشارہ ہے. اس کو پہچان لیں, اس کی شروع میں 2 آنکھیں لگی ہوئی. جی, تو اسم ضمیر جو ہوتا ہے اس میں بھی اسی طرح 2 آئیز ہوتی ہیں, شروع میں آنکھیں ہوتی ہیں, بٹ وہ ضمیر ہوتی ہے, وہ اس طرح سے ہوگی. یہ تو حاضر ہے نا, اس کو پہچان لیں, یہ ضمیر ہے. ہوا, ہیا, یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی اسم ہی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے, تو یہ بھی اسم ہے. بہرحال جب یہ آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی, ابھی تو ہم اسم اشارہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے آپ پڑھیے اس کو. آپ کے ساتھ شعر ہے نا, حاذا بیتن, میننگ کیا ہوگا, یہ گھر ہے. اچھا, اس میں حاذا اسم اشارہ ہے, بیتن کیا ہے, یہ اسم ہے. کیوں اس میں, یہ کیوں اس میں, کیونکہ تنوین ہے لاسٹ. تنوین ہے. اور یہ کیوں اس میں, کیونکہ یہ اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں اشارہ ہے. اشارہ بھی جو ہوتا ہے وہ بھی نون ہی ہوتا ہے. اچھا, تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا, حاذا کا مطلب یہ, ٹھیک ہے, بیتن گھر, ایک, ہاں گھر ہے. ٹھیک ہے, یہ لیکن یہاں پہ جو تنوین آ رہی ہے نا, نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا, بیتن تن, تو اس میں کیا ہے, ایک کا معنی آ رہا ہے. جب یہ تن کی ساؤنڈ نہیں آئے گی تو ایک کا معنی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو جب یہ ایک گھر ہے, یہ ایک گھر ہے. اچھا, اب اس کے اوپر جب الف لام لگائیں گے تو کیا بن جائے گا, بیت, ہاں, البیت بن جائے گا. اب اس میں تن کی ساؤنڈ نہیں آ رہی نا, اس میں تو بو کی ساؤنڈ آ رہی ہے, بو ہے نا. اس میں آپ کی, تو اس کا ترجمہ آپ جو ہے نون کی ساؤنڈ کا ایک کریں گی, اس کا نہیں کریں گی. اس کا کیا ترجمہ کریں گی, صرف گھر, ایک نہیں لگائیں گے. یہ گھر ہے. ہاں, میں نے کتاب لکھ دیا نا, تو گھر مجھے لکھنا چاہیے تھا, البیت لکھنا چاہیے تھا, لیکن میں نے الکتاب لکھ دیا, تو اس کا مطلب کیا ہوگا, صرف کتاب. ٹھیک ہے, تو البیت ہوگا تو صرف گھر, یعنی صرف نہیں لکھیں گے ساتھ, صرف گھر. ٹھیک ہے, گھر, اونلی گھر. اچھا, اب اسی طرح آگے آپ پڑھتے جائیں. حاذا مسجدن, یہ ایک مسجد ہے. حاذا بابن, یہ ایک دروازہ ہے. دروازہ ہے. حاذا کتابن, یہ ایک کتاب ہے. حاذا قلمن, یہ ایک پین ہے. حاذا مفتاحن, یہ ایک چابی ہے. گڈ. حاذا مکتبن, یہ ایک میز ہے. میز ہے. حاذا سریرن, یہ ایک پلنگ ہے. حاذا کرسیٌ, یہ ایک کرسی ہے. کرسی. چل, اب اس کو پڑھتے ہیں. اس میں ایک نئے ورڈ کا ایڈیشن ہو گیا ابھی, ماں. ٹھیک ہے نا, ماں کا میننگ کیا ہوتا ہے, ماں کا میننگ ہوتا ہے کیا,
what, क्या, हम्म, क्या. तो मा हाजा, ये, हाजा का मतलब क्या होता है, ये और माँ का मतलब क्या है, क्या. क्या. अब आप है भी लगा रही है ना, ऊपर भी आपने हम्म, है लगाया था, ये किताब है, ये एक मस्जिद है. जी. तो है के लिए तो कुछ नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये क्या नजर आ रहा है ना, बस ये और क्या. हम्म, तो हम्म, ये है के लिए अरबी में कोई लफ्ज नहीं होता, जी. ये हम अपनी तरफ से लगाते हैं, अपनी तरफ से लगाना, जी. अच्छा. जुमले को कंप्लीट करने के लिए. वरना हम्म, ये क्या तो कोई जुमला नहीं बना ना. हाँ. ये क्या. अच्छा फिर हाजा किताब, ये किताब, ये तो कोई जुमला नहीं बना ना, ये जी. किताब. तो फिर हम आगे है लगाते हैं, ये एक किताब है, कंप्लीट करने के लिए. तो इसके लिए अरबी में कोई वर्ड नहीं है, हम इसको इसी तरह से अपनी तरफ से लगाएंगे. तो समझ आ गया माँ का मतलब क्या है, हाजा का मतलब ये. चलिए आगे पढ़िए. जी. हम्म, मा हाजा, ये क्या है. हाजा बैतुन, हम्म, ये एक घर है. हम्म. आहा आहाजा बैतुन, ये अलिफ का क्या है. हाँ, अब ये नया वर्ड आया, जो नया आएगा उसका मैं हम्म, बताऊंगी. इसका मतलब भी क्या है, माँ का मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या है, ये दोनों का मतलब यही है. अच्छा, क्या. क्या ये घर है. हम्म, क्या. नाम हाजा बैतुन. ना. हाँ. हाँ, नाम का मतलब तो पता होगा ना, जी हाँ हाँ. हाँ, यस, है ना. हाँ, ये घर है. हाँ, हाँ, ये एक घर है. वेरी गुड, माशाल्लाह. आगे पढ़िए. मा हाजा, हम्म, ये क्या है. हम्म. हाजा खमीसुन, ये एक खमीज है. ये एक कमीज है. एक शर्ट है, ऐसा भी बोल सकते. हाँ बिल्कुल. हाजा सरीरुन, क्या ये पलंग है. हम्म, ला, नहीं. हाजा कुर्सीयुन, हम्म. ये एक कुर्सी है. कुर्सी है, ठीक है, वेरी गुड. अच्छा, ये जो किताबें हैं ना, ये आपके इंडिया में बड़े आराम से मिल जाती है, क्योंकि ये उधर छपती हैं, वहां से प्रिंट जी. होके आती हैं. तो ये बुक्स पता है कहाँ पढ़ाई जाती हैं, ये आपको नहीं पता. ये बुक्स पढ़ाई नहीं. जाती हैं मदीना यूनिवर्सिटी में, अच्छा. और मैं इनको ऑनलाइन पढ़ाती हूँ. वहाँ यूनिवर्सिटी में लोग जाके हॉस्टल्स में रहते हैं, पहले तो मदीना का वीजा ये वो, फिर जाके पढ़ते हैं उधर. बच्चे बच्चे तो नहीं जाते पढ़ने, लेकिन बड़े जाते हैं. टीनेजर बच्चे, उस तरह की जो यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे होते हैं, वो वहां जाके पढ़ते हैं. आपको ये किताब अपने घर में पढ़ने को मिल रही है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों हाँ, बस शुक्र. आप पढ़ने वाली बने, ठीक है. तो जो आपका अच्छा. लेसन हो उसको आपने करना है. तो जी. आप इसको करें. जी. ये हमने कर लिया. हाजा मिफ्ताह, हम्म, क्या ये चाबी है. हम्म. ला, नहीं. हाजा कलमुन, ये एक पेन है. ये एक पेन है. मा हाजा, हम्म, ये क्या है. हम्म. हाजा नजमुन, ये ये एक बोलना है इसको. नजमुन क्या है, नजमुन तस्वीर में देखें, सितारा. स्टार है. हाँ. स्टार है ना, स्टार कहते हैं ना, हाँ. फिल्म स्टार भी होते हैं. जी. स्टार है, ठीक है. ये एक सितारा है. अच्छा, अब आ गया तमरीन. तमरीन का मतलब होता है एक्सरसाइज. याद करने की जरूरत नहीं, बस तमरीन पढ़ना आना चाहिए आपको. जी. आपको उर्दू पढ़नी आती है, इसलिए आपको अरबी पढ़नी आसान हो रही है. आपको कुरान जी, पढ़ना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह. इसलिए आपको अरबी पढ़नी आसान हो रही है. तो मैं यहाँ एक. तजवीद टीचर हूँ, उस्ताद आज. माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. तो मैं भी आप. ऑनलाइन पे तजवीद पढ़ाती हूँ, यहाँ यहाँ सिर्फ इंडिया के. हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है. तो इसको हम बाद में बात कर लेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है. जी. महाजा. महाजा, हम्म, ये क्या है. हम्म, तो हाजा हम्म. मकतबुन. मकतब. आगे. महाजा, हम्म, ये क्या है. हम्म. हाजा सरीरुन, गुड, ये माशाल्लाह ये माशाल्लाह. एक पलंग है. हम्म, महाजा, ये क्या है. हम्म, हाजा किताबुन, हम्म. ये एक ठीक. किताब है. चलिए आगे. महाजा, ये क्या है. हाजा बाबुन, गुड. ये वाला. ये. महाजा, ये क्या है.
हाजा बैतुन, बैतुन। अच्छा, अभी आपसे अहाजा कमीसुन, क्या अभी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, अहाजा कमीसुन। अहाजा कमीसुन, क्या ये कमीज है? नाम, हाजा कमीसुन, बिल्कुल। हाँ और ये कमीज है। अच्छा, इसको क्या करेंगे जी, इसको पढ़े, कौन सा? ये वाला, बैत वाला। अच्छा, अहाजा बैतुन, हम्म, क्या ये घर है? अच्छा, इस सेंटेंस में थोड़ी कमी है। क्या कमी है जी, इसमें? अहाजा बैतुन, अहाजा कमीसुन, इस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया गया, भूल गए, स्टॉप लगा दिया हाँ ना। हाँ हाँ, जब भी आ शुरू में आएगा या माँ शुरू में आएगा तो आगे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, ठीक है। आ के साथ भी और माँ के साथ भी और मन के साथ भी। लेकिन मन और माँ में, मन का मतलब क्या होता है, मन का मीनिंग क्या होता है? मन रब्बू का कौन? हाँ, कौन। और ये क्या है? माँ। ये क्या है? तो दोनों में क्या फर्क हुआ, मन और माँ? ये मन जो होता है ये आकिल के लिए होता है, आकिल समझती है, और ये किसके लिए होता है? गैर आकिल के लिए होता है। जानदार के लिए, आखिल मतलब जानदार के नो, लिए, गैर आखिल। नो, जानदार में तो जानवर भी आते हैं ना, अच्छा, तो जानवरों में कहाँ अक्ल होती है? नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए। हाँ, सिर्फ पर्सन, इंसान। 3 चीजें होती हैं इसमें, आप नोट कर लेना, इंसान, फरिश्ते और जिन। जिन, जी ये तीनों अक्ल में आते हैं, तीनों में अक्ल होती है। जी, बाकी सब चीजें जो होती हैं वो गैर अक्ल होती हैं, गैर अक्ल में बाकी सब कुछ आ जाएगा। ये 3 मखलूक अल्लाह की जो हैं, इनके अंदर ये अक्ल होती है, जी, इनके लिए मन यूज होगा, बाकी सब के लिए जितनी भी, हाँ, चाहे वो जानवर हैं, जो भी है, उनके लिए वो गैर अक्ल, उनके लिए मौजूद। ठीक है, जी सही है। इनको नोट करना है आपकी चीजों को, अगर जी, आपने आगे पढ़ाना है, इसको प्रोफेशन बनाना है, तो नोट करें जो चीजें बता रही, क्योंकि आप जी, एक टीचर है ना, तो मैं चाहती हूँ आप ये भी पढ़ाएं। इंशाअल्लाह। और कोई ना कोई अपना स्टूडेंट बना लें, जब आप पढ़ाएंगी ना, तो आप जी, उसमें आप सही तौर पे बंदा तभी पढ़ता है जब वो पढ़ा रहा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप तजवीद पढ़ाती हैं तो आपके अंदर भी बेटरमेंट आ रही होती है। जी, आ- आ- बहुत बार मैं बहुत हम्म, चीजें गौर करी है। स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप जवाब देती हैं, आप उनको पढ़ाती हैं, समझाती हैं, आपको चीजें याद होती हैं, भूलती नहीं है। उनकी क्वेश्चन से हम लोगों को सीखने मिलता कुछ ना बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सी चीजों से हाँ, आपको तजवीद के रूल्स आते हैं? तजवीद के रूल्स कैसी पढ़ाती हैं रूल्स के जी बगैर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं रूल्स। हाँ, तो रूल्स आते हैं ना, तो अगर आप ठीक है, आपने एप्लीकेशन कर ली रूल्स की, लेकिन बाद दफा रूल्स भूल भी जाते हैं, आपको पता है। जी तो पढ़ाने से वो अजबर रोज के रोज जो है वो आपको मिलते रहते हैं, याद होते रहते हैं, तो बहुत से जी फायदे होते हैं। तो जो भी हम कर रहे होते हैं, असल में फायदा हमको खुद को पहले हो रहा होता है, बाद में दूसरे को हो रहा होता है। जी, जब आप गुस्सा करती हैं, ठीक है ना, या कोई बुरा काम करती हैं, तो वो आपके अमालनामे में जा रहा है ना, किसी और के अमालनामे में हाँ तो नहीं जा रहा। जी, गुस्से में आपकी बॉडी को तकलीफ हो रही होती है ना, हाँ ठीक है, दूसरे को तो नहीं होती। उसको उसको हो ना हो, आपको पहले हो रही है। हाँ, तो पहले इस नुकसान हमारा होता है, अच्छा काम करेंगे, पहले फायदा खुद को होगा। फायदा तो हमारा। इस कभी किसी के ऊपर ये ना समझे कि मैं एहसान कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, क्योंकि वो आपकी नेकियों में अजर बढ़ा, वो बल्कि शुक्रगुजार होना चाहिए कि दूसरा बंदा आपकी नेकियों में इजाफा कर रहा है। जी, तो मैं उस अल्लाह के रसूल की वो हदीस है ना, हम्म, बेहतरीन शख्स वो है जो इल्म कुरान, सीखे और हाँ, सिखाए। कुरान पढ़े और पढ़ाए, जी, इल्म सीखे और हाँ, तो सिखाए। मुझे हम्म, वो बहुत ज्यादा पसंद है। जब पहली बार मैं पढ़ी थी, हम्म, तब से मैं कुछ ना किसी कोर्स में कुछ ना कुछ पढ़ना चाहती हूँ। हाउस वाइफ हूँ ना, बच्चे भी है, बड़े हैं, हम्म, तो
اچھا بچے بڑے ہیں آپ کے، میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی مصروفیات کیا ہیں، بچے چھوٹے تو نہیں ہیں، لیکن میں سوچی تھی کہ اس کو ہم ریکارڈنگ کے بعد کر لیں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن. اب من آیا یہاں پہ، من کس کے لیے آیا ہے؟ ظاہر ہے انسان ہی ہے نا، وہی تعلیم جی کریں گے نا، جانور تو نہیں جی کریں گے. من تعلم القرآن وعلمہ. قرآن پہ زبر کیوں آ رہی ہے؟ اچھا خیرکم کیا بن رہا ہے؟ القرآن وعلمہ وعلمہ. تو یہ علامہ کیوں آیا یہاں پہ، تعلمہ کیوں آیا ہے؟ یہ ایک دن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں یہاں بیٹھ کے کہ اگر آپ نے اچھی طرح پڑھا تو بہت جلد آپ اس کو خود سے ساری چیزوں کو پہچان لیں گی. پورے انشاءاللہ. جملے کا خود سے آپ کو ترجمہ آ جائے گا. ابھی تو آپ نے ترجمہ یاد کیا ہے نا. جی خیرکم بہترین ہے تم میں سے جو تعلمہ. تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا، خود سیکھنا. علامہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیچ کرنا، جی دوسرے کو ٹیچ کرنا. اور تعلمہ تا لگ جائے تو دیکھیں نا، علامہ اور تعلمہ، یہ علامہ ہے وہ تعلمہ ہے. تو تعلمہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خود سیکھنا. کس کو سیکھنا؟ قرآن کو. ٹھیک ہے. و کا مطلب ہوتا ہے اور علمہ. ٹھیک ہے. جی اور اس نے سکھایا اس کو کس کو؟ قرآن کو. اس نے سکھایا کس کو؟ قرآن کو. وعلمہ. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث ہے. جی ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں خیرو کیا بن رہا ہے. یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. من نون ہے، من بھی نون ہے، ما بھی نون ہے. جیسے حاضہ نون ہے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ حاضہ نون ہے تو یہ برانچز میں سے ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو ما بھی برانچز میں سے، من بھی برانچز میں سے. لیکن وہ جو ایک آپ نے ورڈ پڑھا نا وہ حرف ہے، اس کو آپ حرف میں ڈالیں گی، اس کو آپ نون میں نہیں ڈال سکتی. اس کو آپ جی اس کو حرف استفہام کہتے ہیں. کوشچن کے لیے حرف استفہام، تو یہ حرف کی کیٹیگری میں ہوگا. یہ اسم و استفہام ہے تو یہ اسم کی کیٹیگری میں جائے گا. یہ بھی اسم و استفہام ہے. ٹھیک ہے. استفہام کا مطلب ہوتا ہے فہم حاصل کرنا. فہم حاصل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کوشچن. فہم حاصل کرنے کے لیے ہم کوشچن کرتے ہیں نا، تو یہ من اور ما کوشچن کے لیے یوز ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اسم و استفہام کہتے ہیں. ما کو بھی، اس کو بھی. حاضہ اسم و اشارہ ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے اشارہ کرتے ہیں. ما حاضہ، یہ کیا ہے، یہ اشارہ کر کے آپ بولتی ہیں یہ کیا ہے، تو ما کے ساتھ کیا یوز ہوتا ہے؟ ما حاضہ. ما تو کوشچن کے لیے اور حاضہ یہ اشارہ کے لیے. ما حاضہ. اور پھر آپ کہتی ہیں حاضہ کتاب. ٹھیک ہے. تو حاضہ یہ کیا ہے؟ یہ ایک کتاب ہے. تو حاضہ کس کے لیے؟ اشارہ کرنے کے لیے. مؤنث کا اشارہ کرنے کے لیے حاضی ہی ہوتا ہے، وہ بعد میں ہم پڑھیں گے. مؤنث کی یہ کتاب مذکر ہے تو اس کو اشارہ مذکر سے کر رہے ہیں. یہاں پہ کوئی اور مؤنث چیز ہوگی تو پھر حاضہ بنتن، یہ لڑکی ہے، تو ہم اس کے لیے کیا لکھیں گے؟ حاضی ہی لکھیں گے. یہ لڑکی ہے. ہم یہ نہیں کہتے حاضہ بنتن، ہم کہیں گے حاضی ہی بنتن. تو ابھی آپ ٹو مچ ہو رہا ہے یہاں پہ، تو ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں. تو ایک دن آپ کو اس حدیث کا پورا آپ کو پتہ چل جائے گا. علامہ کیا ہے، تعلمہ کیا ہے، قرآن کی زبر کیوں آ رہی ہے، یہ کم کیا ہے، یہ کم کیا ہے. یہ کم جو آتے ہیں نا قرآن مجید میں، یہ ضمائر ہوتے ہیں کم. اور یہاں پہ ہو آ رہا ہے، یہ بھی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ضمائر کہلاتے ہیں، پروناؤنز ہوتے ہیں ضمائر. تو قرآن مجید میں یہ بھی اسم، ضمیر بھی اسم ہی ہوتا ہے، اس کو بھی اسم کی کیٹیگری میں ڈالیں. ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو اسم ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے، اور حرف ہوتا ہے. تو اسم میں تو آپ کو میں نے بتا دیا تنوین اور الف لام والے لفظ جائیں گے، پھر اسم اشارہ بھی جائے گا، اسم استفہام بھی جائے گا. ٹھیک ہے.
تو یہ میں نے اسم ضمیر بھی جائے گا, یہ سارے اسم کی کیٹیگری, جس کے ساتھ اسم لگ گیا نا وہ اسم کی کیٹیگری میں جائے گا, اور جس کے ساتھ حرف لگ گیا وہ آپ کا حروف جارہ, حروف استفہام, وہ حرف کی کیٹیگری میں جائے گا. اور جو ورب ہوتا ہے نا جیسے خرجا, ضربا, وہ آپ کا, اس میں تو کوئی تنوین نہیں ہے, کوئی الف لام نہیں ہے, خرجا, وہ آپ کا کس میں جائے گا, وہ آپ کا فعل کی کیٹیگری میں جائے گا. تو 3 چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی قرآن مجید میں. آپ دیکھیں کوئی بھی لفظ اٹھا کے تو یا تو وہ نون ہوگا, اسم ہوگا, یا وہ فعل ہوگا, یا پھر وہ حرف ہوگا. ٹھیک ہے, پھر ان کی آگے سے برانچز ہوں گی, اس کی بھی برانچز ہوں گی, اس کی بھی برانچز ہوں گی. ٹھیک ہے, برانچز ہوں گی, اس کی بھی برانچز ہوں گی. میں نے آپ کو بتایا نا اس کی کون کون سی اسم کی کون. ایک تو پہچان ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے پہچان, ہم پہچانیں گے کیسے. پہچان الگ چیز ہے, اس کی برانچز الگ چیز ہے. پہچان کیا ہے, اسم کی تنوین اور الف لام. ٹھیک ہے, فعل کی پہچان کیا ہے, وہ آپ کو اس میں آپ کو تنوین اور الف لام بالکل بھی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ اگر وہ ہوتا, اگر الف لام اور تنوین آ جائے گا فعل پہ تو وہ تو اسم ہی بن جائے گا نا. جی, تو فعل پہ آپ کی کوئی بھی کسی طرح کی کوئی چیز نہیں آئے گی, نہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی. پھر حرف جو ہے وہ آپ کا, وہ تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ما نہیں ہے, ما ادھر ہی جائے گا. اچھا, اور جیسے فی آج آپ نے پڑھا تھا, الا, یہ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا قرآن مجید. آپ تو قرآن مجید پڑھاتی ہیں, آپ غور کریں ہیں, ٹھیک ہے, آج سے غور کرنا شروع کر دیں کہ یہ حرف ہیں, پڑھاتے ہوئے غور کریں. ٹھیک ہے, بلکہ بتانے کی بھی کوشش کریں کہ یہ حرف ہے جو میں تمہیں یہ پڑھ رہے ہو تم, اور یہ اسم ہے جس کے اوپر تنوین اور الف لام آ رہی ہے, اور یہ فعل ہے جس کے اوپر کچھ بھی نہیں آ رہا, نہ تنوین نہ الف لام. جیسے اب میں کہتی ہوں ضربا, تو ضربا کیا ہے, آپ کا فعل ہے, اس کے اوپر تنوین بھی نہیں ہے, الف لام بھی نہیں ہے, تینوں پہ زبر آ رہی. خرجا, یہ فعل ہے, تینوں پہ, اس میں کوئی کام ہے نا. خرجا وہ نکل گیا, یعنی وہ ہی لیفٹ, وہ چلا گیا. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں یہ کسی چیز کا نام نہیں ہوتا بلکہ اس میں کوئی کام ہوتا ہے. فعل کا مطلب ہوتا ہے کام, تو فعل میں کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے. ضربا, مارنا, اس نے مارا, تو مارنا کام ہے نا. مارنا کوئی نون تو نہیں ہے, اسم تو نہیں ہے نا مارنا. نہیں, اسم تو جو ہوتا ہے وہ تو کسی کا نام ہوتا ہے نا, کسی بھی چیز کا, جگہ کا, ہے نا, کسی بندے کا, تو وہ تو نام ہوتا ہے. تو فعل جو ہوتا ہے اس میں نام نہیں ہوتا, اس میں کام ہوتا ہے. اب آپ کا نام کیا ہے, پروین ہے. پروین کے اندر کام نہیں ہے, اس کے اندر کام ہوتا تو یہ ورب کی کیٹیگری ہوتی, یہ آپ کا نام نہ ہوتا. جی, یہ اسم کی کیٹیگری میں کیوں آ رہا ہے, کیونکہ یہ نام ہے, اس میں زمانہ نہیں ہے, کام نہیں ہے پروین میں, تو یہ آپ کا اسم کی کیٹیگری بنا. اور فعل میں جب ہوگا تو وہ آپ کا مارنا, سونا, کھانا, پینا, رونا, وہ جو ہوں گے آپ کے کیا ہوں گے, فعل کی کیٹیگری. اس میں کام ہے نا. کام کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, اور وہ ہوتا ہے زمانہ. زمانہ بھی ہوتا ہے فعل کے اندر, یعنی اگر آپ کہتی ہیں نا کھانا, پینا, رونا, تو اس کے اندر زمانہ نہیں ہے, اس کے اندر صرف کام ہی ہے, زمانہ نہیں ہے. ہنسنا, ہے نا, اس کے اندر زمانہ نہیں, صرف کام ہے. تو فعل وہ ہوگا جس میں کام کے ساتھ, رونے ہنسنے کے ساتھ, کھانے کے ساتھ زمانہ بھی ہوگا. وہ کھا رہا ہے, یا وہ کھا چکا ہے, ٹھیک ہے, یا وہ کھائے گا. تو زمانہ کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی زمانہ اس کے اندر ہوگا کام کے ساتھ, یا تو ماضی ہوگا, یا آنے والا زمانہ ہوگا, ٹھیک ہے, یا ماضی ہوگا, یا وہ کام ہو چکا ہوگا, یا ہو رہا ہو, ابھی ہو رہا ہوگا, یا وہ ہوگا بعد میں ہوگا. تو زمانہ لازم ہوگا فعل کے اندر. یہ جو پڑھنا میں نے بتایا نا, پڑھنا, سونا, اس میں کام ہے صرف, اس میں زمانہ نہیں ہے. مارنا, دیکھیں ابھی مارنا کیا ہے, یہ اس کے اندر صرف کام ہے, اس نے مارا, اس نے مارا. اب یہ کیا ہے, مارا, مار چکا ہے, یعنی
وہ مار رہا ہے، وہ مارے گا. آپ کہتی ہیں نا ابو آئیں گے تو تمہیں ماریں گے، تو وہ مارنا اور چیز ہے اور مارے گا وہ اس میں زمانہ ہے. ٹھیک ہے، یا مار جی رہا ہے، میرے بچے کو کوئی مار رہا ہے، تو اس میں زمانہ ہے. حال، زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک ماضی ہوتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، ایک مستقبل ہوتا ہے نا. جی ماضی بھی ہوتا ہے، حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے. 3 زمانے، اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا. جی تو جب آپ فیل کو پہچان لیں گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کون سا فیل ہے اس میں، پہچانیں گی تب جب اس میں کام بھی ہوگا اور زمانہ بھی ہوگا. دربا، اس نے مارا. خرجا، وہ نکل گیا، یعنی وہ کمرے سے نکل گیا، کلاس سے نکل گیا، مسجد سے نکل گیا، نکل چکا ہے، وہ پاسٹ ٹینس ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کہتی ہیں کہ کوئی آسان سا ورب دیتی ہوں جیسے جلسا، تو جلسا کیا ہے؟ وہ بیٹھا، یعنی وہ بیٹھ گیا. بیٹھنا الگ چیز ہے. جب یہ نہ لگے گا نا تو وہ ورب نہیں ہوگا. جب ترجمے میں یہ آئے گا نا مارنا، جی پڑھنا، اس وقت وہ صرف اس میں کام ہے. آپ اس کو فیل نہیں کہہ سکتی، اس میں صرف کام ہے. فیل کے اندر 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک کام اور ایک زمانہ، تب جا کے آپ کو ملیں گے. بلکہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے کام کرنے والا. اس نے مارا، حامد نے مارا، تو یہ ایک اور بھی چیز ہے. ایک تو مارنا ہے، مارنے کا معنی ہے، ایک پاسٹ ہے نا مارا، اور کس نے مارا، اس نے مارا، یا خالد نے مارا، یا میں نے مارا. تو وہ بھی پتا ہونا چاہیے کون مار رہا ہے، کس نے مارا ہے، کون مارے گا، تو یہ بھی ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ 3 چیزیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اس کو تنوین اور الف لام سے پہچانیں گے، پھر اس کی سب کیٹیگریز ہوں گی آگے. پھر یہ فعل ہے، فعل میں 2 چیزیں چاہیے، ایک کام اور ایک زمانہ. یہ آپ ریکارڈنگ سنیں گی اور آپ نوٹس بنائیں گی. اگر جی آپ نے نہیں انشاءاللہ بنانی تو میرے پاس نہیں پڑھنے آئیے گا. ٹھیک ہے، میں نہیں بالکل انشاءاللہ اس کو میں الجبرا جیومیٹری کی طرح بالکل ٹو دا پوائنٹ کروا رہی ہوں آپ کو. تو جب آپ اپنے جی ہاتھوں سے لکھیں گی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. حرف جو ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. جیسے آپ ابھی اس میں سے کوئی حرف لے لیں، آ لے لیں، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا آج آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. تو آ کیا 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 آپ 100 بار بھی کریں گی نا تو کوئی میننگ نہیں آئے گا اس کا، جب تک آپ اس کے ساتھ کچھ اور لگائیں گی نہیں. ٹھیک ہے، تو حرف اکیلے جی معنی نہیں دیتا، اس کو کسی کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. ما آ کے ساتھ آپ کو کچھ احاظہ قمیص سن، تو آپ نے آ کے ساتھ کچھ جوڑا، تب آ کا میننگ جو آ رہا ہے صحیح کر کے سمجھ میں. ورنہ کیا 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 فی کا مطلب میں ہوتا ہے، میں آپ کرتی رہیں گی تو لوگوں کو کیا سمجھ آئے گا میں. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف 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 آپ کرتی رہیں گی کچھ نہیں، جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہیں جوڑیں گی، کوئی ناؤن نہیں جوڑیں گی، اس کا میننگ نہیں آئے گا. تو یہ حرف بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے نا دنیا میں. جی تو جی یہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہونے کے باوجود بہت کام کے ہیں، بہت کام کے ہیں. یہ چونٹی بھی ایون بہت کام کی چیز ہوتی ہے، اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو نا تو وہ بھی بہت کام کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حروف لائے ہیں، اتنے سارے جی حروف، اللہ ہے. ابھی ہم قرآن پہ جائیں گے نا تو ہم دیکھیں گے وہاں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ یہ جی چیپٹر ختم کر لیں، پھر میں آپ کو قرآن مجید تھوڑی پریکٹس کروا دیتی ہوں. جی تو اب آپ اس کو پڑھیے، احاظ مفتاح، یہ والی احاظ مفتاح. احاظہ مفتاح لا حاذا قلم. حاذا قلم، کیونکہ آپ لا لگا رہی ہیں نا تو لا، اب آپ کو یہاں پہ مفتاح نہیں بولنا، لا حاذا قلم، وہ چیز بتانی ہے کہ کیا چیز ہے. یہ جو آ ہوتا ہے نا، اس کے جواب میں کچھ یا تو نام لکھنا پڑتا ہے یا لا لکھنا پڑتا ہے. اچھا ضروری لکھنا ہے آپ نے. آ کے جواب میں آپ کو یا تو نام لکھنا ہے یا لا لکھنا ہے، پھر آپ نے حاذا قلم کہنا ہے. آپ ایسی نہیں کہہ سکتی کہ اس کا لا لکھیں ہی نہیں اور آپ بولیں حاذا قلم، ایسے نہیں ہوگا.
جی پہلے لا یا نام لکھنا پڑے گا. آپ جہاں بھی دیکھیں، اب یہاں پہ دیکھیں احاذ نجم، نام نام حاذا نجم، نجم. ماشاء اللہ آپ بہت اچھا پڑھتی ہیں. اب یہ صرف آپ نے ریڈ اینڈ رائٹ کرنا ہے، اس کی میننگ آپ کو آنی چاہیے. حاذا مکتب. تو میں بھی جی اگلا سٹیپ نہیں لے رہی، ٹھیک ہے، میں بھی اتنا ہی رکھوں گی آج، سٹیپ آگے نہیں لوں گی گرامر کا. میں جی نے آپ کو بتا دیا من بھی کوشچن کے لیے ہوتا ہے، ماں بھی کوشچن کے لیے ہوتا ہے، اور آ بھی کوشچن کے لیے ہوتا ہے. لیکن من جی اور ماں میں فرق ہے. یہ من جو ہوتا ہے وہ عاقل کے لیے ہوتا ہے، ماں جو ہوتا ہے وہ ماں حاذا غیرہ. غیر عاقل کے لیے ہوگا. اور آ جو ہوتا ہے یہ حرف ہے. یہ دونوں اسم ہے، ماں اور من، بٹ آ حرف ہے. اور جو ابھی آپ نے جی نام پڑھا وہ بھی حرف ہے، لیکن وہ جی کوشچن کے لیے نہیں آتا. یہ تو کوشچن کے لیے آ رہا ہے نا، نام کوشچن کے لیے نہیں آتا، اور لا بھی کوشچن کے نہیں آتا، یہ جواب کے لیے آتے ہیں. نام لا ان کو حرف جواب کہتے ہیں. آپ آگے لکھ لینا بے شک، ٹھیک ہے. جی شکر کریں میں آپ کو اتنا بتا رہی ہوں، میں اتنا بتاتی نہیں ہوں. یہ حرف جواب، یہ دونوں جو ہیں یہ حرف جواب ہے. اس لیے نہیں بتاتی کہ لوگ پھر آپ سمجھ رہی ہیں تو اس لیے میں بتا رہی ہوں. یہ مجھے پتا ہے جی آپ سمجھ رہی ہیں بات کو. جس کی ریڈنگ ہی کمزور ہوگی، جس کا ٹرانسلیشن ہی کمزور ہوگا، اس کو میں پھر یہ نہیں بتاتی. لیکن آپ نے ماشاءاللہ ٹرانسلیشن میں اچھا کیا، سب اس لیے بتا رہی ہوں. تو یہ حرف جواب ہوتے ہیں دونوں، ٹھیک ہے. جی اور یہ والے جو ہوتے ہیں یہ اسم و استفہام ہوتے ہیں، حرف نہیں ہوتے. یہ اسم و استفہام ہوتے ہیں. اسم ہوتے ہیں اور استفہام. استفہام کا مطلب ہوتا ہے کوشچن کرنا، استفہام. اچھا ابھی آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ یہ اسم و اشارہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ آگے کیا یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، بٹ یہ آپ کا یہ تو اس میں اشارہ ہے نا، بٹ یہ کسی چیز جی کا نام ہے. یہ کسی چیز کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے. مسجد کسی جگہ کا نام ہے، قلم کسی چیز کا نام ہے، سریرن بیڈ کسی چیز کا نام ہے. اچھا پھر اس میں ماں کوشچن کے لیے، اور حاذا کسی اشارے کا نام ہے. حاذا اشارہ، کرسی ان کسی چیز کا نام ہے، مفتاح ان کسی چیز کا نام ہے. تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں آگے لگائی ہیں حاذا کے آگے، یہ سب مذکر ہیں. اگر یہ مؤنث ہوتی نا، فیمینائن میں ہوتی، مؤنث ہوتی تو ہم حاذا نہ لگاتے، پھر جی ہم حاذہ ہی لگاتے، ٹھیک ہے نا. تو آپ قرآن جی مجید میں دیکھیے گا حاذہ ہی کے بعد جو آئے گا وہ آپ کا مؤنث لفظ آئے گا، اور حاذا کے بعد جو آئے گا وہ مذکر آئے گا. مجھے کرائے. تو آپ نے ابھی تھوڑا سا تدبر کرنا ہے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پڑھاتی ہیں، تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں گی. جب پڑھا رہی ہو نا تو اس میں تھوڑا غور و فکر کیا کریں کہ اچھا یہ میں نے لفظ پڑھ لیے ہیں تو یہ مجھے یہ بتایا گیا کہ تنوین آ جائے تو وہ نون ہوتا ہے، کسی چیز کا نام ہوتا ہے یا کسی بندے کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جی اس کے بعد اگر جو ہے الف لام آ جائے تو وہ بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں فردر میں آگے نہیں جاؤں گی کہ یہ معرفہ ہوتا ہے، یہ نکرہ ہوتا ہے، ابھی آپ اتنے ہی رکھیں، ٹھیک ہے. پھر میں جی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ الف لام والا جو ہوتا ہے یہ معرفہ ہوتا ہے، اور تنوین والا نکرہ ہوتا ہے. تو جتنا میں نے بتایا اس کے نوٹس بنائیے گا. باقی جی آپ کا انشاء دیکھیں اب غیر عاقل کے لیے، اب یہ جتنی چیزیں یہ عاقل آ رہی ہیں نا، ابھی تک ہم نے جتنی چیزیں پڑھی تھیں وہ کیا تھی؟ وہ غیر عاقل تھی. اللہ. کتاب، کرسی، قلم، پلنگ، گھر، چابی، یہ سب غیر عاقل تھی، جی ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ ہم نے کیا یوز کیا تھا؟ ماں حاذا، ماں حاذا، ماں حاذا. اب ہم من یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم انسانوں کی طرف آ گئے ہیں ابھی، جی ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے اب یہ آدمی ہے اس کے بارے میں آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتی ماں حاذا یہ کیا ہے. اردو میں بھی آپ جب سوال کرتی ہیں کسی بندے کے بارے میں تو آپ یہ کیا ہے تو نہیں بولتی نا، آپ کیا جی بولتی ہیں؟ من حاذا، ہو از دس. من کا مطلب یہ کون ہے، کون ہے. تو من حاذا، من حاذا. اب آپ من حاذا، پھر آپ اس کا جواب کیا ہوگا؟ حاذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے، یہ ایک ڈاکٹر ہے. من حاذا یہ کیا ہے؟ حاذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے. تو دیکھیں آپ کا تنوین آ رہا ہے، یہ نون ہے. من بھی نون ہے، اس کو آپ نے حرف نہیں کہنا، چھوٹا سا ہے لیکن ماں بھی ہے نا، آ بھی ہے. جی
یہ سب جو ہیں کوشچن کے لیے آتے ہیں. بٹ یہ دونوں ناؤن ہے اور یہ حرف ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ کا من ہاذا احاذا ولدن ہاذا طالب. آپ کو پڑھنا آتا ہے اس لیے میں خود اس کو فنش کر رہی ہوں کیونکہ میں قرآن پہ تھوڑا لے کے جانا چاہ رہی ہوں. ہاذا طالب، یہ ایک لڑکا ہے، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک طالب علم ہے. طالب کا مطلب ہوتا ہے طالب علم، اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی. صحیح ہے، آدمی. ہاذا ولد کیا یا لڑکا ہے؟ لا ہاذا رجل. صحیح ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے. لڑکا، ولدن کا مطلب لڑکا ہوتا ہے، طبیب ڈاکٹر ہوتا ہے. تو ان میں سے کتنے ورڈز کے میننگ آپ کو پہلے سے آتے ہیں؟ یہ سب کے آتے ہیں مجھے. طالب ان کے طالبہ ہوتی ہے جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہوتی ہے نا. گول تا لگا دیں گے تو طالبہ بن جائے گا نا. تو طالبہ جو ہوتی ہے وہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے آگے گول تا لگ جاتا ہے، طالبہ. تو اسی طرح مسلم ہوتا ہے، اور مسلم ہوتا ہے مرد، مسلم. اور مسلمہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عورت ہوتی ہے. مدرسن ٹیچر ہوتا ہے، اور مدرستن کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ لیڈی ٹیچر ہوتی ہے. معلم کون ہوتا ہے؟ میل ٹیچر ہوتا ہے. اور معلمہ گول تا لگ جائے تو وہ فیمیل ٹیچر ہوتی ہے. تو گول تا والے لفظ جو ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب بھی گول تا آپ دیکھیں لیکن اس میں عقل استعمال کرنی ہے. جیسے آج میں نے کلاس میں بتایا تھا کہ اسامہ کے آگے بھی گول تا لگتی ہے، اسامہ کے آگے بھی لگتی ہے، طلحہ کے، لیکن وہ مذکر ہے نا. ہاں، ملائکہ یہ بتائے تھے نا. ہاں یہ میں نے بتائے تھے. تو اس لیے میں بتاتی ہوں کہ آپ ہر گول تا والی چیز کو وہ مؤنث نہ بنانے، اپنا عقل یوز کریں. یہ برین جو ہے نا، عربی زبان عقل کو بہت زیادہ گرو کرتی ہے. آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں ماشاءاللہ؟ سب سے میری چھوٹی بڑی لڑکی اب انٹر سیکنڈ ایئر ہو گیا ان کا. ہاں ٹھیک ہے. چھوٹی لڑکی 10th ہے، ایس ایس سی. تو آپ اپنے بچیوں کو بساست پڑھانا شروع کریں تھوڑا تھوڑا، جیسے خود پڑھتی جاتی ہیں ان کو بھی تو تھوڑا تھوڑا بھی پڑھائیں گے نا. اور اگر آپ کے اندر یہ اتنی اچھی چیز ہے تو وہ ہم لوگ تینوں سن رہے تھے آپ کی کلاس. آج سنڈے تھا نا، ہالیڈیز بھی ہے نا. ہاں تو سنڈے کو آپ کلاس کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ. اور اکیلے بھی کر لیں اور وہاں بھی کر لیں اگر آپ کے لیے بہت زیادہ نہیں ہو جاتا تو. اور آپ کے پاس بہت وہاں بڑا کرنے سے تھوڑا مطلب سب کے ساتھ، اسٹوڈینٹس کے ساتھ تھوڑا زیادہ اچھا لگے گا نا. ہاں ایک ہاں. اسٹوڈینٹ تو آپ اپنی بچیوں کو بھی، جیسے وہ ایک مدر ہے نا، وہ انگلینڈ سے ہیں اور یو نو وہ ریورٹ مسلمز ہیں. وہ پہلے ہندو تھی، دیکھیں. ماشاء اللہ. اور صحیح میں وہ مسلم، ان کی پوری فیملی، ان کی مدر، ان کی بھابیاں ابھی تک ہندو ہیں اور وہ مسلمان ہوئی. اور مسلمان ہو کے اب ان کی بچیاں دیکھیں کتنی اچھی تربیت کر رہی ہیں وہ. جی اور ہم ہم مسلمانوں کے بچے کدھر جا رہے ہیں کہ ان کے آئیڈیلز کیا ہیں اور وہ کدھر جا رہے ہیں. اور وہ ریورٹ ہو کے دیکھیں، ان کو زیادہ قدر ہوتی ہے. ہاں. تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب میری بھابیاں اور میری ماں لڑتی ہیں، ان کے پاس ہدایت نہیں ہے، علم نہیں ہے ان کے پاس. تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا لڑائیوں میں. ہاں. کیونکہ اس کے وقت پاس ضائع. دیکھو، ہاں بالکل وقت ضائع اور فساد اور سکون خراب ہے نا. ایسا ہی ہے باجی، میرے گول بھی ایسا ہی ہے. تو میں پورا وقت اس میں لگانا پسند کرتی ہوں. سوچے نا، آپ یا تو اچھی جگہ ہوتے ہیں یا بری جگہ ہوتے ہیں. آپ کے بچے یا تو اچھی جگہ پہ ہوں گے یا بری جگہ پہ ہوں گے. تو اگر وہ اچھی جگہ پہ ہوں گے تو بری جگہ پہ نہیں ہوں گے. تو آپ سوچے نا. تو آپ اس کو آگے لے کے چل سکتی ہیں، اس کو پروفیشن بنا سکتی ہیں. جیسے آپ نے تجوید کو بھی پروفیشن بنایا، آپ کی بچیوں کی بھی تجوید اچھی ہوگی، ان کو بھی قرآن اچھا پڑھنا آتا ہوگا ماشاءاللہ. ہاں، میری بڑی لڑکی بھی الحمدللہ انہوں بھی پڑھاتے اسٹوڈینٹس. پڑھاتی ہے نا، تو بس ٹھیک ہے. تو ان کو بولیں کہ کلاس میں آ کے پڑھے. پتہ ہے کیسے پڑھا؟ آپ مجھے پوچھے تھے نا انگلش پڑھنے کے لیے، تو وہ بول رہے تھے میں پڑھوں کیا مما بول کے. لیکن میں پھر میرا نام بولی تھی نا، میں آپ سے پرمیشن نہیں لی تھی نا، اس لیے. دیکھیں آج کل ہر بچے کے پاس سیل فون ہے اپنا، ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ضرورت ہے، یہ عیاشی نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. بچے باہر نکلتے ہیں، ان کے گھر سے ماں کا کانٹیکٹ رہتا ہے بچوں کے ساتھ، بچوں کا ماں باپ سے کانٹیکٹ رہتا ہے، کیا ہو رہا ہے باہر ہمارے ساتھ.
تو وہ آپ کے وہ اپنے سیل فون سے آ جائیں, یہی لنک ان کو وہ دے میں دیں. آپ سے اجازت نہیں لی تھی نا باجی, اس لیے میں ان کو نہیں جوائن کرائی. پھر میں آپ سے پرمیشن لے لی تو اچھا انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سے دونوں اچھا, بھی جوائن کر لیں گے وہ لوگ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اس کلاس کے لیے جو میں بھی لے رہی ہوں اس کے لیے پرمیشن لی تھی آپ نے؟ نہیں لی تھی نا. آپ وہاں بھی مجھے بولتی تو میں ان کو پڑھوا دیتی, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, پہلی دفعہ تھوڑی جھجک ہوتی ہے لیکن نیکسٹ ٹائم. ہاں تھوڑا وہی ہو رہا تھا کہ جب سٹارٹ کر دی نا تو ایسی طبیعت یہ ہو گئی, معلوم ہیبت شروع ہو گئی, مجھے کیا ہو رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. نہیں, ابھی بک 1 ہی آپ پڑھیں, بک 1 پہ ہی رہیں, اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ جلدی, پھر بک 2 کریں گے کیونکہ اپنی بچیوں نے بھی پڑھنا ہے. تو آپ 2 اور 3 والی نہ پڑھیں, آپ یہی پڑھیں. ویسے جوائن کر لیں ایز اے لسنر, میں آپ کو مائک پہ نہیں بلاؤں گی, ایز اے جی لسنر جوائن کر لیں. کچھ نہ کچھ کانوں میں پڑتا رہتا ہے, لفظ ریپیٹ ہوتے ہیں, یاد ہوتے رہتے ہیں. آپ جی سیکنڈ کلاس بھی یوز کر لیں, آپ وینسڈے والی بھی کر لیں, ٹھیک ہے. میں جی فرائیڈے کو جی بھی کلاس لیتی ہوں, آپ وہ بھی لے لیں, وہ بھی بک 1 میں پڑھ رہے ہیں, آپ جی وہ بھی لے سکتی ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میرا ٹائمنگ یہی ہے, مطلب میرا یہ کلاسز کا ٹائمنگ یہی میرا کون کلاسز سا؟ کا 2 بجے کے بعد, آپ کے اچھا 2:30 بجے کے بعد. الحمدللہ وہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے, وہ ہاں ہاؤس وائفس کے کیونکہ لیے. آپ لنچ کر سکتے ہیں, بچے اسکول سے, ابھی تو چھٹیاں ہو رہی ہیں. ہاں ابھی چھٹیاں ہیں ادھر. ہاں تو چھٹیاں ہو رہی ہیں تو چھٹیاں میں فائدہ اٹھائیں. اچھا, اس کے علاوہ جینس اگر مطلب آپ کی شوہر بچیاں, کھا لیتے ہیں. ابھی بچیاں آپ کی سو تو نہیں گی, ابھی تو نہیں سوئی ہوں گی, 8:30-9 بجے ہیں. نہیں سو تو گئے وہ ابھی اگر آ کے وہ تھوڑی سی اپنی جھجک نکال لیں, تو تھوڑا سا پڑھ لیں, بے شک ترجمہ نہ کریں, تو ان کو کلاس جی میں پھر بہت آسانی ہو جائے گی. اگر وہ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش میں پڑھیں, کیونکہ آنے والے بچوں کو آپ نے انگلش میں پڑھانا ہے. وہ آنے والے جی بچے جو ہیں, جنریشن جو ہے, اردو میں نہیں پڑھیں گے. جی تو آپ اردو میں پڑھ لیں, وہ انگلش میں پڑھ لیں, یا سب اگر اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں اردو میں, کوئی نہیں مسئلہ انگلش میں پڑھے تو بھی زیادہ فائدہ رہتا نا نہیں. دوسروں زیادہ کو فائدہ پڑھانے کے لیے. ہوتا, دوسروں کو بچوں کو پڑھانے کے لیے, کیونکہ بچے سب انگلش جانتے ہیں, چھوٹے جی چھوٹے بچے انگلش جانتے ہیں ابھی انڈیا پاکستان میں. ہاں تو آپ انگلش میں پڑھائیں ان کو, بلکہ جو آپ کے پاس تجوید پڑھ رہا ہے اس کو بولو میں یہ بھی پڑھاؤں گی, اس کو جو میں نے پڑھایا اس کو پڑھا دیں, آپ کا پکا ہو جائے گا. اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہ پڑھائیں, صرف ریڈنگ اور ترجمہ کروا دیں. ایسا جیسا آپ آج جو سٹارٹ کرے نا ایسے ہی کرا دوں کیا وہ لوگ کو انشاءاللہ. ہاں لیکن گرامر زیادہ نہیں بتانا, بچے گھبرا ہاں جائیں نہیں گے. آپ تو نہیں ماشاءاللہ زیادہ. جانتی ہیں نا, بڑی ہے نا, جی ٹھیک ہے. تو جیسے بچے ہوتے ہیں پھر ویسا کرنا پڑتا ہے, حکمت سے نا. جی جی انشاءاللہ. اچھا, تو ابھی یہاں سے یہ بچوں کو بولیں یہاں سے پڑھ لیں, آ کے من سے پڑھ لیں. دونوں بچیوں کو انٹروڈکشن کرا دیں, اور ان کا جھجک نکل جی جائے گی, خوف نکل جائے گا. اور دیکھو میں کتنا لینیٹ ہو کے پڑھاتی ہوں, جی الحمدللہ. اور بہت میرے لیے آپ نے بہت دعائیں بچیاں کرنی بھی ہے میرے. بہت خوش ہوئے وہ لوگ سن کے کلاس, وہ لوگ کو بہت پسند آئی, اتنا اچھا سمجھا رہے. بس مجھے آپ اس وقت غصہ آتا ہے جب لوگ مائک نہیں لیتے نا, اور ہاں نہیں, کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے نا کہ ان کے بچے چھوٹے ہیں, شور کر رہے ہوتے ہاں ہیں. فیملیز رہتی پھر اور تھوڑے سنڈے کا مسئلے دن رہتے. ہے, سنڈے کا دن ہے, اور وہ وہ ساری لوگ جو چیزیں. جوائن کرتے نا تو ہر ایک کی ایک انٹرسٹ رہتی ہے جو پڑھنا بول کے, لیکن اپنی اپنی مجبوری رہتی. بہت مجبوری ہے, کسی کے پاس لائٹ نہیں ہوتی, نیٹ نہیں ہوتا, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. چلیے جتنی پڑھی. لیڈیز آج انٹرسٹیڈ ہے پڑھنے میں, میں بلاؤں باجی ان کو, ہاں پڑھا. ایک منٹ باجی. ابھی ان کو ادھر ہی بلا لیں اپنے سیل فون پہ نا, بعد میں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے زوم, بلکہ زوم تو ہوگا بھی ان کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نام پلیز, آپ کا کیا نیم ہے؟ سعدیہ فرحین. ماشاء اللہ, سعدیہ فرحین. فرحین میری بہو کا جی نام ہے, میری بہو کا نام فرحین ہے, ٹھیک ہے, اور بہت پیارا نام ہے یہ. جزاک اللہ خیر. اور سعدیہ بھی نام بہت پیارا ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے یہ نام. اچھا, آمین. تو ہاں, آپ بڑی والی ہیں چھوٹی والی ہیں؟
जी बड़ी हूँ। बड़ी वाली है ना, फिर छोटी वाली से बाद में इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आप पढ़ना शुरू करें। जी यहाँ से मन हाजा से पढ़िए। आपको कुरान पढ़ना आता है तो फिर ये कोई मुश्किल नहीं है। सही है? जी। चलिए पढ़िए। मन हाजा, हम्म, ये कौन है? हम्म, हाजा तबीबुन, हम्म। ये डॉक्टर है। एक मन डॉक्टर है, हाजा, एक डॉक्टर है। एक का तर्जुमा कहाँ से आ एक, रहा है? इसका मतलब तो ये है, ठीक है। और तबीब का मतलब डॉक्टर है, ठीक है। अच्छा बच्चे, जी मैं आपसे एक एडवाइस करूंगी, थोड़ा सा अपने टाइम को वेस्ट ना करें। ये टाइम जो हमारी लाइफ है ना, जितनी भी है, पता नहीं है ना हमें जी कितनी, ये जी बहुत बिल्कुल। वैल्यूएबल है, बहुत कीमती चीज है। तो इसको जी सही। फजूल जाया नहीं करें कि ऐसे ही आप कर रहे हैं। बाद दफा वेब ब्राउजिंग करते रहते हैं, वेबसाइट्स पे जाना, फिर दूसरी तीसरी यहाँ पे जो भी चीजें हैं ना, फेसबुक है, आपको पता है। जी और इन चीजों पे टाइम नहीं जाए, जाएं बस जल्दी जल्दी 1 मिनट में वापस। कुछ जी देखना है, बिल्कुल। कुछ नहीं आया है वो बस, लेकिन उसमें कंटिन्यू ना कर दें, अपने आप को बीच में गर्क ना कर दें। जी मैं मना नहीं करती कि आप न्यूज पे खबर ना, आपको दुनिया का ना पता हो कि न्यूज क्या चल रही है आजकल इंडिया में या पाकिस्तान का, चले ठीक है, दुनिया में क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन जी इतना नहीं कि ठीक है। डीपली आप उसमें टाइम वेस्ट करें। अपने टाइम को सेव करके अच्छे कामों में लगाना है, खुद जी को भी ठीक है। फायदा पहुंचाना है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, बेहतरीन इंसान हुआ जिसकी जात से दूसरे को फायदा हो रहा हो। जी मैं जो यहाँ बैठी हूँ ना, तो मैं कोई आसानी से नहीं बैठी हुई हूँ पे, लेकिन मेरे दिल बिल्कुल। में क्या है? दूसरों का प्यार है, खैर ख्वाही है, वो तड़प है कि ये कुछ सीख जाए ना, ये बुराई से जी बच के सही रास्ते पे चल पड़े। तो ये चीज लेके मुझे फिर बैठ जाती है, मैं कहती कोई बात नहीं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। जी तो बिल्कुल। इत्तेफाक से मेरे पास आज टाइम था, हालांकि मैं इतनी टायर्ड हो गई थी 2 क्लास एक साथ। और मेरी उसके बाद एक तीसरी क्लास भी होती है जो कुरान की तफसीर की क्लास होती है, लेकिन वो आज मेरी नहीं थी क्योंकि मैंने स्टूडेंट को आज छुट्टी दी जी हुई थी, वरना मेरी कंटिन्यूसली संडे को 3 क्लासेस होती हैं। तो, माशाल्लाह। तो इसलिए फिर मैंने आपको अभी ले लिया कि चले मैं आपको ले लेती हूँ। जी जज़ाकल्लाहु खैर उस्तादा। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम कोई टाइम सेट करेंगे और हम इसको करेंगे, ठीक है। आप पढ़ने वाले बने। जी ठीक है। तो तबीब तो वैसे आपको पता है तबीब, और इसको अगर हम फीमेल की तरफ लेके जाएं तो इसमें क्या करेंगे? तबीबुन से तबीबा हो जाएगी, है ना, गोलता, जी है ना। गोलता लगाने जी से लफ्ज़ मुअन्नस बन जाता है। तबीबुन तबीबतुन हो जाएगा तो वो मुअन्नस हो जाएगा, ये मुज़क्कर है, ठीक है। ये जी डॉक्टर है, बिल्कुल। मेल डॉक्टर है, और इसके साथ मन आया है, मां नहीं आया। क्वेश्चन के लिए मन यूज हुआ है, मन हाजा। फरिश्ते जी भी जब ये हमसे, हाँ, फरिश्ते जब हमसे सवाल करेंगे ना कब्र में, तो वो भी मन हमें रब्बुका। हाँ, वो भी हमें कहेंगे मन रब्बू का, मन रब्बू का, आपका रब कौन है। तो रब के लिए भी मन यूज होता है, माँ रब्बू का नहीं कहेंगे वो, जी तुम्हारा रब क्या है। माँ का मतलब तो क्या होता है ना, मन का जी मतलब कौन। बिल्कुल। तो ये मन रब्बू का है। और जब वो पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या है, तो वो कहेंगे माँ दीनू का। मादीन का। अब दीन क्या है? वो ऑब्जेक्ट है, वो कोई चीज है जी ना, तो वो माँ दीनू का जी कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे मन और माँ के ठीक साथ। है। तो उसके बाद हाजा तबीबन, हर क्वेश्चन का एक जवाब भी होता है, तो फिर जवाब है हाजा तबीबन। आगे क्या है? मन हाजा, हाजा वलदुन। हाजा वाला। अब छोटी वाली बहन भी आपके साथ ही, तो उनको अलग से मुझे बताना पड़ेगा ये सब। जी वो अलग है। अच्छा, वो नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है, जो पढ़िए। इधर नहीं है। हम्म, मन हाजा, ये हम्म, कौन है? हम्म, हाजा तालिबुन, हम्म, ये एक स्टूडेंट है। हम्म, अहाजा वलदुन, हम्म। ये क्या आ का मतलब क्या होता है? जो माँ का मतलब होता है, माँ का मीनिंग क्या जी था? क्या व्हाट, क्या, क्या व्हाट। क्या ये एक लड़का है, क्या ये लड़का है? एक लड़का है, ये तनवीन जिस पे लगी होती है उसका एक में तर्जुमा करना जरूरी है, ठीक है। जी ठीक और ठीक है। है कि हाँ है जो है वो अपनी तरफ से लगाते हैं, है के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। जी बिल्कुल। क्या ये एक लड़का है? आगे क्या है? ला, ला नहीं, हाजा रजुलुन, हम्म, ये एक आदमी है। रजुल क्या होता है? आदमी होता है, आदमी।
سورہ یاسین میں بھی رجل کا لفظ آتا ہے نا, جی آپ دیکھیے گا وہاں پر بھی آتا ہے, اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو اس میں. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. اب مجھے آیت یاد نہیں آ رہی, اگر آپ کو آ رہی ہے تو بتا دیں. ویسے سورہ یاسین حفظ ہے, لیکن اس کے اندر سے جا کے آیت نکال کے پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ رجلن ہے نا, یہ وہاں پہ آتا ہے جی سورہ یاسین. قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ رجل کا لفظ یوز ہوتا ہے, آدمی. اچھا, من ھذا, ھذا تاجر, ما ھذا, ما ھذا ماذا مسجد, ھذا مسجد. یہاں پہ ماں کیوں ہے, ماں کیوں آیا؟ یہ ایک تھنگ ہے اسی لیے. آبجیکٹ ہے نا, جگہ ہے جی نا, جگہ کا object ہے. نام ہے. صرف جی صرف انسانوں کے لیے من آئے گا, ٹھیک ہے, باقی سب کے لیے ماں آئے گا. جی اب ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پہ اینیمل آ گیا نا, تو اس کے جی لیے بھی کیا ہے, ما ھذا. تو ھذا, ما ھذا ھذا, کلبن, یہ ھذا کلب. ایک کتا ہے. ھذا کلب, کیا یہ کتا ہے؟ ھذا کلبن, کیا یہ کتا ہے؟ لا, لا ھذا قط, نہیں یہ ایک بلی ہے. بلی ہے, ٹھیک ہے. ھذا, ھذا حمار, یہ ایک گدھا ہے. گدھا ہے. اچھا, اب ھذا حمار, کیا ایک گدھا ہے؟ لا ھذا حصان, نہیں یہ ایک گھوڑا ہے. حصان, تو یہ ورڈ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے, فکر نہیں کریں, بار بار ان کو پڑھیں گے. حصان, گدے کو حمارن کہتے ہیں, حصان گھوڑے کو کہتے جی ہیں, جمل اونٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جمل ان سے ملتا جلتا لفظ ہوتا ہے, اور جبل. جبل. اچھا, سورہ حشر کی آخری آیات میں آتا ہے نا جبل. جی قرآن اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا ہے نا, سورہ حشر جی کی آخری آیات نکالیے گا, اس میں جبل کا لفظ آتا ہے. وما, جی سب قرآن کے لفظ ہیں. ھذا بھی قرآن میں آتا ہے, ماں بھی آتا ہے, جی سب آتے ہیں. وہ بھی آتا ہے نا. وہ کا جی میننگ کیا ہے, وہ کا میننگ کیا اور ہوتا ہے, اور ما ھذا, اور یہ کیا ہے, ھذا, ھذا جمل, یہ اونٹ ہے, یہ ایک اونٹ ہے. یہ اونٹ ہے. ما ھذا, یہ کیا ہے؟ ھذا دیکن, یہ ایک مرغی ہے. مرغا ہے, مرغی نہیں ہے. مرغا یہ کہاں سے آپ کو مرغی لگ رہی ہے؟ یہ تو اذان دے رہا ہے, اور اس کے اوپر مرغی کے اوپر یہ مرغی کا یہ نہیں ہوتا, یہ بھی نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے نا, اس طرح سے نہیں ہوتی مرغی. تو اس یہ کی ایک ہائٹ مرغا ہے. ہاں, اس کی ہائٹ بھی اتنی نہیں ہوتی, چھوٹی ہوتی ہے. جی تو ھذا دیکن, دس از اے روسٹر, روسٹر کہتے ہیں انگلش میں, جی اور دوست. مرغا ہے, مرغا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جی انگلش آتی ہے تو آپ خود ہی ٹرانسلیشن کر لیں گی. میں آپ کو اردو میں پڑھاتی ہوں تاکہ امی آپ کی ڈسٹرب نہ ہو, ان کو بھی ساتھ ساتھ پتہ چل جائے نا, پھر وہ ان کو انگلش میں روسٹر جی یاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو میں جی ٹھیک ہے. اردو میں ہی پڑھاتی ہوں, اور پھر آپ اس کو ترجمہ کر سکتی ہیں, آپ کو پتہ ہے. من ھذا, جی, من ھذا, یہ کون ہے؟ ھذا مدرس, یہ ایک ٹیچر ہے. یہ مدرس ٹیچر ہوتا ہے, اور مدرسہ کیا ہوتی ہے؟ ٹیچر, لیڈی ٹیچر ہوتی ٹیچر, ہے. گول تا لیڈی لگا دیں, ٹیچر. ٹھیک ہے نا. اب اس کو جی بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مدرس ہے نا, جی مدرسن, اس سے آپ نے مؤنث بنانا ہے نا, یہ تو مذکر ہے, یہ تو جی. میسکولائن ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, لاسٹ لیٹر پہ تنوین ہٹا کے زبر دینی ہے, زبر دینی ہے. مدرستن, ہاں, اور تامرتبہ لگانا. تائے مربوطہ لگا کے, اور اس مربوطہ. پہ آپ نے 2 پیش لگا دینا, مدرستن ہو جائے. جی چلیں, اقرا وقتب, اب آپ کی چھوٹی بہن تو ہے نہیں, تو جی تھوڑا سا اس لیسن کو ختم کر لیتے ہیں. اقرا وقتب. اچھا, اقرا کیا ہے؟ اقرا از ناٹ اے ناؤن, یہ ورب ہے. جی یہ فعل ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں نا, ناؤن, اور آپ کا اسم ورب, ہوتا ہے, ہاں ایڈجیکٹو. ورب, اور نہیں, آپ کا کیا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے ناؤن. ناؤن کے اندر ہی ایڈجیکٹو آ جاتا ہے. جی ناؤن کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں نا, آگے سے برانچز تو بہت جی ساری ہوتی ہیں, لیکن پہلے جو ہوتا ہے ناؤن, اسم جو ہوتا ہے وہ یا تو کسی کا نام ہوتا ہے یا اس کی صفت ہوتا ہے. جیسے آپ کا ایک نام ہے, لیکن آپ کا ضرور ایک گھر میں نک نیم ہوگا. جی ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ موٹی ہیں تو آپ کو موٹی کہتے ہوں گے, ہے نا.
जी अगर आप बबली इस तरह से कुछ रखते हैं ना आगे नाम, तो वो जो है जी ना वो आपके उसका वो होता है। अगर आप बहुत पढ़ने वाली हैं तो आपको पढ़ाकू कहते होंगे, तो पढ़ाकू जी नाम नहीं होता, वो एडजेक्टिव होता है। जी सिफात होता है। नाम वो होता है जो पासपोर्ट में होता है, जिससे लोग आपको बुलाते हैं, पहचानते हैं। तो उसको जो पढ़ाकू वगैरह है वो आपकी सिफ्त है, एडजेक्टिव है, सिफात और ये आपका इसम जो है वो नाम। नाउन जो है वो नाम है। ठीक है, जो आपका प्रॉपर नाउन। अच्छा, ये जी है तो दोनों नाउन, बट ये क्वालिटी होती है कोई अच्छी या बुरी हो, है ना, अच्छी भी हो सकती है, जी बुरी भी हो सकती है। और ये आपका नाम है, किसी भी चीज का नाम, जरूरी नहीं है किसी आदमी का नाम हो, किसी चीज का भी जी नाम हो सकता है। मसलन गाड़ी है तो गाड़ी क्या है, गाड़ी चीज का नाम है। अब उसकी जी सिफ्त क्या होगी कि वो काली है या सफेद है, खाली नई है या पुरानी है, तो वो सिफ्त हो जाएगी। जी तो, बिल्कुल तो नाउन दोनों है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, बट दोनों में ये फर्क है कि ये नाम है और ये सिफ्त है। काली किसी का नाम तो नहीं रखते ना, जी बच्चा पैदा होता है उसका नाम काली तो नहीं रखते, है जी ना। वो तो दुनिया वाले उसको देते हैं ना, काली या लंगड़ी या जो भी बोल देते हैं, जी है ना। बिल्कुल तो वो उसका फिर एक दुनिया वाले उसको जो भी नाम दे देते हैं, तो वो उसकी सिफ्त हो जाती है, फिर उसको उससे भी पहचाना जाता है। अच्छा जी, अब आप देखिए तो इकरा वक्तब, तो ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है रीड। आपको कहा जा रहा है पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तो ये वर्ब है, राइट ये वर्ब है दोनों। क्यों क्यों वर्ब है, क्योंकि उनके ऊपर तनवीन भी नहीं आ रही, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा। सही है। जी अच्छा, अभी जी थोड़ा सा बिल्कुल इसको पढ़ लें, खत्म करते हैं इस लेसन को, ताकि आप लोग फिर बाद में पूरा वीक है आपके पास, पढ़े। जी मा हाजा हम्म ये क्या है हम्म हाजा खलमुन हम्म ये एक कलम है पेन है हम्म। हाजा कल्बुन ये एक कुत्ता है हाजा यहाँ से पढ़े, मन हाजा। मन हाजा ये कौन है हाजा तबीबुन ये अच्छा, एक डॉक्टर है आपके पास अगर लैपटॉप हो ना तो आप तीनों एक साथ बैठ के पढ़ सकती हैं, जी ठीक है ना। और अगर आपके पास सेल फोन है फिर तीनों को अलग अलग बैठ के पढ़ना पड़ेगा। जी समझ आ ठीक है रही है। सेल फोन है जी अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसको ऑन कर लिया करें, तीनों एक साथ बैठ, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन तो क्लास है, संडे आपकी, ठीक है। जी बिल्कुल तो और उसके बाद हाजा जमलन, सेल फोन हाजा के जमल आंखें भी खराब होंगी, फायदा नहीं है। मैं खुद किस पे जी बिल्कुल पढ़ाती हूँ, मेरा ये 17.5 इंच का, हालांकि कल मेरा दामाद आ रहा था, कह रहा था कि आप थोड़ा और बड़ा वो ले लेना, क्या कहते हैं उसको जो होते हैं ना, एक तो लैपटॉप का स्क्रीन होता है, एक दूसरा होता है ना मॉनिटर। जी आप बड़ा मॉनिटर आप हमारे हाँ, पास है मॉनिटर है मॉनिटर है ना, तो आप मॉनिटर सेल फोन मॉनिटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं। ब्लूटूथ के जरिए कर सकते हैं हम लोग अच्छा, ब्लूटूथ, तो फिर आप उस पे कनेक्ट कर लें और सारे मिलके बैठ के पढ़ लें। और जी आप जब इंशाल्लाह पढ़ाती हैं ना तो नेक्स्ट सेल फोन, संडे आप जब पढ़ा रही होती हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो आप सेल फोन से ना पढ़ाया करें, आपकी जी आंखें बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी। आप जी बड़े ठीक स्क्रीन है पे पढ़ाया करें। मॉनिटर जितना बड़ा हो, मेरा तो लैपटॉप का ही 17.5 इंच है ना, जी तो बहुत इससे कम होना भी नहीं चाहिए, लैपटॉप का भी इतना होना चाहिए। तो इससे बड़ा फिर मॉनिटर, तो वो कह रहे थे मॉनिटर आप ले लें, मैं चेंज करने वाला हूँ, आप मेरा ले लें। वो ऑफिस का काम घर पे ही करते ना आजकल, तो जी कहते कि मैं हाँ नया लेने वाला हूँ थोड़ा अच्छा, और मतलब और बड़ा, तो आप ये वाला ले लें। मैंने कहा नहीं, मेरा स्क्रीन ही इतना बड़ा है, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो कहते हैं, फिर उन्होंने मेरा स्क्रीन देखा तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप स्क्रीन से ही पढ़ा लें, आपका लैपटॉप ही बहुत बड़ा है। क्योंकि मॉनिटर के भी मुझे जगह चाहिए रखने के लिए, वो सारा, फिर हाँ लैपटॉप मेरा अलग अच्छा है अलग, लेकिन सेल फोन से अगर मैं मॉनिटर पे कनेक्ट कर सकती हूँ ना, तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सेल फोन से कर सकते हैं कनेक्ट चलिए मॉनिटर ठीक है, मैं उनको बोलूंगी सेल फोन से मुझे कर दे, वो ज्यादा आसान। तो हाजा जी जमलुन, ये एक हाजा जमलुन ये एक ऊंट है बिल्कुल। हाजा दीकुन क्या ये अ, मुर्गा है हम्म, नाम हाँ तो ये आ जो होता है, इसके जवाब में आप सिर्फ नाम भी कह सकते हैं। मसलन मैं जी कहती हूँ क्या आपका नाम सादिया है,
تو آپ کہیں گی نام, جی ہے نا, نام جی کافی ہے بس. اور اگر میں کہتی ہوں کیا آپ کا نام فاطمہ ہے, تو آپ کیا کہیں گی؟ لا. لا نہیں. تو آ کا جواب لا میں اور نام میں دے سکتے, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے استاد. تو باقی کا ماں کا نہیں دے سکتے, من کا نہیں دے سکتے, اس کا آپ کو پورا سینٹینس بتانا پڑے گا. پورا جی مثلا میں بولتی ہوں ماں دینو کا, تو آپ کیا جواب دیں گی؟ لا یا نام؟ نہیں, نہیں نہیں. پورا سینٹینس آپ کو بتانا پڑے گا. دینی, میرا دین دینی الاسلام, دینی الاسلام. میرا دین اسلام ہے, پورا جواب. تو من میں بھی اسی طرح سے من ربو کا, آپ کا رب کون ہے؟ تو آپ لا یا نام میں جواب نہیں ربی دے اللہ. سکتے. ربی اللہ, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. ربی اللہ. تو آ کا جواب آپ نام میں اس میں دے سکتے ہیں. یہاں پہ نام میں دیا ہے, پورا بھی دے سکتی ہے نام حاضر دی کن, بٹ صرف نام میں بھی دے سکتے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. آگے. ہاذا کلبن, کیا ایک کتا ہے؟ لا نہیں. ہاذا خطن, یہ ایک بلی ہے. نہیں, یہ ایک بلی ہے. آگے. ہاذا حسان, کیا یہ گدھا ہے؟ سوری گھوڑا ہے. کیا یہ گھوڑا ہے؟ لا ہاذا حمار, نہیں یہ ایک گدھا ہے. گدھا ہے. اچھا جی, اب آپ دیکھیں آگے پڑھیے. ہاذا ولد, کیا ایک لڑکا ہے؟ نعم ہاں. یس. من اچھا. ہاذا, یہ کون ہے؟ ہاذا رجل, یہ ایک آدمی ہے. اچھا, ابھی تک ہم نے جتنی چیزیں پڑھی یہ سب مذکر تھی, میسکولائن تھی. ٹھیک ہے, جی مذکر کس؟ مسکلائن. ہاں, تو یہ آپ کے میسکولائن تھے. تو میسکولائن جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہاذا یوز ہوتا ہے. جب فیمینائن فیمینائن, کے ساتھ ذالکا. نہیں, فیمینائن کے لیے ہاذہ. حاضی ہی. جی دونوں کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ دس ہوتا ہے. دس. دس, یہ فیمینائن کے ساتھ دس یوز ہوگا, اور یہ, اور دونوں کا پرولر کیا ہوتا ہے؟ دونوں کا پرولر, ہاذا کبھی حاضہ ہی, کبھی ہاؤلائی, ہاؤلائی. ہے نا. اب آپ جب قرآن پڑھیں گی یا پڑھائیں گی تو آپ نے دوڑ نہیں لگانی, آپ نے اس کو دیکھنا ہے. جو بھی ورڈ آئے گا اس کو آپ نے دیکھنا. اچھا, یہ بھی میں نے, وہ خود ہی آپ کو بول کے بتائے گا. ابھی آپ کو بول کے نہیں بتاتے ورڈ, وہ جی اس وقت بول کے بتائیں گے. اچھا, یہ تو میں نے ہاذا بھی پڑھ لیا ہے, حاضی بھی پڑھ, اچھا میں نے تو حمار بھی پڑھ لیا. قرآن مجید میں حمار کا لفظ بھی آتا ہے, سورہ لقمان میں حمار کا لفظ آتا ہے. مجھے بھی نہیں پتا ہوتا تھا, میں بھی ایسے اندھوں کی طرح پڑھتی تھی. لیکن جب میں نے جی عربی پڑھی اور چیزیں پڑھی تو میں نے کہا وہ لفظ آپ کو بول بول کے بتاتے ہیں. میں حاضر ہی ہوں, میں ہاؤلائی ہوں, یہ تم نے مجھے پڑھ لیا. میں ہوں, جس سے آتا ہے نا انذرتہم ام لم جی تنذرہم, تو آتا ہے اس میں شروع میں آتا ہے انذرتہم, ہے نا. تو اس طرح وہ جی لفظ پھر آپ سے باتیں کریں, لفظ آپ, قرآن آپ سے باتیں کرے گا. ٹھیک ہے. جی جی اچھا, ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے پوائنٹس ریمبر ہے. اس میں یہ آپ نے جو جملے پڑھے ہیں ان کا ترجمہ دیا ہے یہاں پہ سارا انگلش میں. اگر آپ انگلش میں پڑھانا چاہتی ہیں, پڑھنا چاہتی ہیں, تو یہ انگلش میں بھی دیا ہوا ہے. اور ماما کو اردو تک رہنے دیں, اور میں پڑھاؤں گی بھی اردو میں ہی تاکہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو, لیکن آپ کے لیے یہاں انگلش میں سب کچھ موجود ہے. ٹھیک ہے. ہاذا, جی ہاذا کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ہاذا تو نہیں پڑھا جاتا, ہاذا پڑھا جاتا ہے. اگر آپ کو صحیح تجوید پتہ ہے ہاذا کی, تو ہاذا پڑھا جاتا ہے. آپ کو پتا تھا یہ کہ ہاذا پڑھا جاتا ہے اس کو؟ جی کیونکہ اس میں زبر لکھی جاتی ہے, لیکن اصل میں یہ کیا ہوتی ہے؟ کھڑی زبر ہوتی ہے. تو یہ کھڑی جی زبر ہو گئی, تو یہ ہا ہو گیا اور یہ زا ہو گیا, ہاذا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہوتا. ہاں, کوئی ورڈ نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ یہ نون ساؤنڈ آ رہی ہے نا بیتن میں, اس کا مطلب ایک ہوتا ہے. ایک تن, ہے نا. سنگولر. جب بھی جی نون ساؤنڈ آئے گی, تنوین اور نون میں کوئی فرق نہیں ہوتا. کیسے فرق نہیں ہوتا؟ جیسے الف زبر اور نون ان ہوتا ہے نا, جی
इसी तरह आपका अलिफ दो ज़बर अन। हाँ अलिफ दो ज़बरान होता है, कोई फर्क नहीं है तनवीन में और उसमें। सही है, ये पढ़ लें या ये पढ़ लें, दोनों सेम। जी तो कितनी चीजों का पता लगा ना। अच्छा मुझे लगता है आपकी छोटी बहन को कोई इंटरेस्ट नहीं है ना पढ़ने में ये वाला। जी क्या नहीं, उनको भी बहुत इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो उनको शो करना चाहिए, ये वर्ड नेक्स्ट टाइम आपको याद होने चाहिए। और आपने जी क्या करना है, ठीक है, उनको पढ़ाना है ये लेसन। जी ठीक है इंशाल्लाह। देखिए हमारे पास जो पैसे होते हैं ना, उसमें से अगर हम थोड़े से भी निकाल के दे दें किसी को, ठीक है, थोड़े से भी दे दें, चाहे हम एक कॉइन ही डाल दें, वो हमारा जी क्या होता है, वो सेव हो जाता है। जो खुद खा लेंगे वो सेव नहीं होगा, नहीं होता जी। वो सेव नहीं होता। लेकिन जो आप उसको खर्च कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, वो अल्लाह ताला के पास सेव हो जाता है। नॉलेज का भी यही हाल होता है, और अल्लाह जी ताला उस एक कॉइन के बदले में आपको कितने कॉइन्स और दे देते हैं, ठीक है, जी ठीक है कितने कॉइन उस्ताद। दे। इसी तरह आप ये नॉलेज जो होता है, इसको आप थोड़ा सा आगे करेंगी ना, आपको बहुत रिटर्न में मिलेगा। मुझे सब कुछ पढ़ाने से मिला है, सब जी कुछ मुझे पढ़ाने से मिला है। मैंने लोगों को इल्म दिया, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया, और दिए जा रहा है, जी दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। मुझे वॉ का मीनिंग भी नहीं आता था, एक टाइम था मुझे वॉ का मीनिंग भी नहीं आता था। जी मैं 18 साल दुबई में रही, 18-20 साल, मेरे हस्बैंड कहते हैं 20 साल रहे, तो जी 20 साल मुझे अरबी का एक लफ्ज नहीं आता था, मुझे कुरान के तर्जमे का एक लफ्ज नहीं आता था। जब मैं कनाडा में आई तो मुझे अरबी मिली। तो आप पढ़ने वाले हो तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, जी जरूरी नहीं होता कि आप इन मुल्कों में आके खराब ही हो जाएं। इन जितना दीन यहाँ पर है ना, इतना दीन दुनिया में कहीं भी नहीं है। जी बिल्कुल। जितना कनाडा में बच्चे दीन पर हैं, मेरे छोटे छोटे नवासी कॉम्पिटिशन्स विन करके आते हैं कुरान के, तो तजवीद के, छोटे छोटे। तो कहाँ से आ रहा है उनको, वहीं से आ रहा है, यहीं से आ रहा है ना, यहीं के स्कूलों से जी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो चीज अच्छी बुरी नहीं होती। देखें सेल फोन है, लैपटॉप है, ये आप उसका यूज कैसे करते हैं, वो चीज होती है। आप उसको अच्छे तरीके से यूज करें, आपके लिए फायदेमंद है। आप उसी पे कुरान पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, दीन की तबलीग कर सकते हैं, कितना फायदा ले सकते हैं ना। हर मिनट आप जी कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं उसको। तो उसी चीज पे आप गलत काम करें तो आपके अमाल नामे में सब गुनाह लिखे जाएंगे। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। अल्लाह ने हमें दोनों जी रिश्ते बता दिए, नजदैन। नजदैन का लफ्ज आपने पढ़ा ना कुरान मजीद में, जी नजदैन। नजदैन का मतलब होता है दोनों, दो रास्ते, एक आपका नेकी का, एक बदी का है। दोनों का डिफरेंस बता दिया, दोनों का अंजाम बता दिया। अब आप पे डिपेंड करता है, आप नेकी वाले पे चलते हैं या गलत वाले पे चलते हैं। तो आपने गलत एग्जिट नहीं लेना, आपने राइट एग्जिट लेना, उसी पे रहना है। इंशाल्लाह। देखें राइट एग्जिट पे जाएंगे तभी आप मंजिल पे पहुंचेंगे ना। अगर आप गलत जी टर्न ले लेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप तो नहीं पहुंच सकते मंजिल पे। फर्ज करें आपने नॉर्थ जाना है और आप साउथ की तरफ टर्न ले लेते हैं, तो आप पहुंचेंगे मंजिल पे, नहीं नहीं कभी भी नहीं पहुंचेंगे। पहुंचेंगे, आप नॉर्थ में पहुंचेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये वर्ड्स हमने सारे पढ़ लिए। इसमें एक मिंदीलुन हमने नहीं पढ़ा। मिंदीलुन होता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हैंकरचीफ। कच्ची। हैंकरचीफ, रुमाल, जी जो रुमाल होता है ना उसको कहते हैं। जी बाकी सारे वर्ड हमने पढ़े हैं, और ये सारे नाउन है, इनमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, ये चीजों के जी नाम है। इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं पढ़ा हमने, जी अभी तक एडजेक्टिव नहीं पढ़ा, सब इसमें नाउन है। तो माउन है। नाउन, हाँ, इस इनके साथ उन्होंने आ नहीं लगाया, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है। किताब उनका मतलब आप, कलम उनका मतलब होता है आप पेन, मिफ्ताहुन आखी, की मकतबुन आ राइटिंग टेबल, आ बेड, राइटिंग आ टेबल, चेयर, अ सब। बेड। चलिए जी ठीक है, स्टार। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी यहाँ पे खत्म करते जी हैं, लेसन 1 खत्म हो गया। फिर इंशाल्लाह ये आपका जालिका आ गया। जालिका जो है ना, वो भी जी इशारा ही है, लेकिन वो उसका मीनिंग दिस नहीं होता, और ना ये मोन्नस के लिए होता है। आपने कहा था ना ये मोन्नस के लिए होता है,
جی مونس کے لیے نہیں ہوتا, یہ مذکر کے لیے ہی ہوتا ہے, بٹ یہ فار کے لیے ہوتا ہے. اس کا میننگ ہوتا ہے دیٹ, دیٹ. ہاں اس کا میننگ مونس نہیں ہوتا, اس کا میننگ ہوتا ہے ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس, اور ذالی کا مطلب ہوتا ہے دیٹ ہوگا. دیٹ. تو جتنا آپ آگے لوگوں کو یہ سکھائیں گی نا, اتنا آپ کو جلدی یہ یاد ہوگا چیزیں. تو کم از کم اپنی بہن کو چھوٹی کو پکڑے, اور نیکسٹ ٹائم اس کو بھی کلاس میں آنا چاہیے, تینوں آ کے پڑھ لینا, ٹھیک ہے. اور سنڈے کو جی کلاس ٹھیک ہے. ہوگی, اور جو بھی آپ نے کلاس لینی ہے سنڈے کو ہی لے لیں, انشاءاللہ میں ٹائم نکالوں گی, ٹھیک ہے. تو آپ جی کو ٹھیک سنڈے ہے. کو تھوڑا پڑھا دیا کروں. جی ٹھیک ہے استاد, تو جزاک اللہ خیر. کیونکہ ابھی تھوڑے لوگ آگے چلے گئے نا, ہم جی لوگ میرے خیال میں آج ہم نے کون سا لیسن کیا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, 5 تھا کیا تھا بک 1 کا. جی تو وہ اس میں تھوڑے آگے ہیں, تو آپ پیچھے والا پہلے پڑھ لیں, پھر کلاس کے ساتھ ساتھ بھی پڑھتی رہیں, ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے استاد. اوکے, چلیے جزاک اللہ خیر. جی دعا جی. کرنے, آپ کو دعا کرنی آتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اچھا اب اس میں ایک بات السلام نوٹ کر, علیکم. ایک بات یاد رکھیں, جب آپ کہتے جی ہیں نا نشہد اللہ, تو پھر آگے آپ اشہد اللہ نہیں کہہ سکتے, اشہد وہ نہیں کہہ سکتے, وہاں پر بھی آپ کو نو نہیں لگانا ہے. تو جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد کہتی ہیں, آگے پڑھیے, نشہد اللہ الہ الا انت نستغفر. آپ نستغفرک کہیں گے. جی اگر آپ یہاں پہ نستغفر. اشہد اللہ کہتی ہیں تو یہاں استغفرک کہیں گے, جی ٹھیک ٹھیک ہے ہے. استاد. دونوں طرح سے دعا کر سکتی ہیں, اس میں کوئی نہیں ہے. جی اس میں آپ نشہد اللہ بھی کر سکتی ہیں, بہت سارے لوگ ہوں, اور ایک بندہ آپ اکیلے کے لیے کر رہی ہیں, تو وہ آپ استغفرک بھی کر سکتے ہیں. اور جی مجلس میں بھی کرنی چاہے نا, تو آپ استغفر اللہ یعنی اشہد اللہ کر سکتی ہیں, اشہد استغفر اللہ اور اشہد, ٹھیک ہے. اس میں جی کوئی حرج نہیں ہے, صحیح ہے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو بھی آپ نے سنا ہے, وہ کیسے دعا کرتی ہیں اینڈ پہ, اشہد اللہ سے کرتی ہیں, وہ جی نشہد اللہ سے نہیں کرتی, اشہد اللہ. تو دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں, میں بھی دونوں سے کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اللہ حافظ پھر, جی ٹھیک ہے. اللہ ٹھیک ہے. حافظ. تو بک کو پرنٹ آؤٹ کرائیں, نہیں پرنٹ آؤٹ نہیں کرائیں, مہنگا پڑے گا. کتاب بہت سستی ہے, اسلامک اسٹور پہ جائیں, کسی بھی اسلامک اسٹور پہ آپ کو یہ کتابیں بہت سستی ملیں گی انڈیا میں. تو آپ جی 4-5 اٹھا لیں, بلکہ یہ 8 بکس کا سیٹ ابھی آیا ہوا ہے مارکیٹ میں, تو ساری کی ساری 8 بکس اٹھا لیں, اور آپ کی جنریشن یہ بکس پڑھیں گی. ان کا اتنا پیارا پیج ہے, یہ کبھی پھٹیں گی نہیں, جی اور کلرفل ہے, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. تو میں نے آپ کو جو بولا ہے نا, جو میں نے پکچر دیا آپ کے ماما کو, آپ نے وہی بکس لینی ہے. جی بلکہ ٹھیک ہے استاد. میں نے آپ کو اور بھی میں آپ کو پکچرز دے دوں گی, آپ نے وہی جو میں نے بولی ہیں وہی لینی ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ یہ حافظ. کتاب میں نے بتا دی. ہاں جی بولیے, آپ بولیے کیا کہہ رہی ہیں. نہیں یہ کیا کہہ رہی تھی بولے تو, ہمارے پاس جو بکس ہے نا وہ آپ کو بتاؤ بول کے بول رہے تھے. میں آپ کو پکس سینڈ کری تھی نا. ہاں نہیں, وہ انگلش کی ہیں, وہ آپ کی بیٹی پڑھ سکتی ہے نا, جی وہ پڑھا سکتی ہیں ان بکس کو, وہ میرے پاس بھی ہیں. میں بھی جب جی انگلش نہیں یہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں تو میں انہیں سے پڑھاتی ہوں. یہ ایسے ہی بکس منگوا لیں گی انشاءاللہ. ہاں ایسی منگوا لیں, یہ بلو والی جو میں نے آپ کو بھیجی ہے, ٹھیک ہے. جی جی صحیح, اوکے, اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. عشاء کی السلام نماز کے بعد علیکم. دعا کر لینا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی. السلام اللہ علیکم تعالیٰ ورحمۃ اللہ دیکھیں ہمارا دین کتنا اچھا ہے. جب ہم کسی کے لیے دعا کرے تو سب سے پہلے ہمارے اپنے ہاتھ میں قبول ہو رہی تھی. جی صحیح. یعنی الحمد سب للہ. کچھ ہم اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اصل میں ہم کسی کے لیے ہاں کچھ نہیں کر رہے ہوتے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے نا, دعا بھی کرتے ہیں تو اپنے لیے پہلے کر رہے ہوتے ہیں. ہم کرتے ہیں ہم دوسرے کے لیے, لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے حق میں قبول کریں نہ کریں, اس کے حق میں ضرور قبول کر لیں جس نے کی ہے. تو ہمارا بہت دین پیارا دین ہے. بہت پیارا بہت دین. پیارا. تو اللہ تعالیٰ الحمد ہمیں للہ. ہماری نسلوں کے اس دین پہ چلائے. آمین. بہت برا وقت آ رہا ہے, لیکن اصل میں زمانہ برا نہیں ہوتا, ہم خود برے ہوتے ہیں. ہمارے اعمال خراب ہو گئے, ہمارے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جی اوکے, اللہ